اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، جیسے ہم زندگی گزاریں گے ویسے ہی ہمیں موت آئے گی۔ حیرت کی بات ہے کہ ہم نماز قضا کر کے سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں ہم مرنا پسند کرتے ہیں اسی حال میں زندگی گزارنا آج ہی سے شروع کر دیں، اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری خود لیجئے اور اللہ رب العزت سے توبہ کیجئے۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس دنیا کی چند سالہ زندگی کے بجائے ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کے لیے ہر لمحہ سوچے، اسی کے لیے عمل کرے۔ ساری دنیا بھی اس کو راہ راست سے ہٹانا چاہے تو وہ اس کی باتوں کو اہمیت نہ دے۔ ہمیشہ بڑے مقاصد کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اس کوشش کا انجام کیا ہوگا؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ بمہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہی ہماری زندگی کی حقیقت ہے، اور حق یہ ہے کہ ہمارا دل تو محبت کا بھوکا ہے، پیار کا بھوکا ہے، اسے محبت کی طلب رہتی ہے۔ اگر ہم اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پر نہیں کریں گے تو وہ لازماً ناجائز اور امور کی طرف محبت کے قدم بڑھائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان اور اسلام کے خزانے کی محبت سے اسے لبریز کر دیں، اس کو بھر دیں۔ میرے پیارے عزیزوں، آخرت میں نیکیوں کے لیے مارے پھرنے سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی اپنی آخرت کو درست کر لیں، اپنے اخروی معاملات کو اس دنیا ہی کی زندگی میں سنوار لیں۔ قرآن عظیم میں بتایا گیا ہے کہ کامیاب انسان کون ہے۔ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پس جس شخص کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا بے شک وہی کامیاب ہوا۔ یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا اور جنت کی نعمتوں کے اندر داخل کر دیا جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پیارے احباب، زندگی میں قرآن عظیم کو اپنا رفیق اور اپنا دوست بنا لیجئے۔ وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ ہمیں جنت کے اندر نہ لے جائے۔ پیارے عزیزوں، مولا رب العزت کا فرمان ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔
ہم کہاں کسی نیکی کے قابل ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے کہ جو ہم نیک کام کر جاتے ہیں۔ بے شک ہمارا رب جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا پروردگار ہی سب کا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عزیزوں، قرآن عظیم میں سارے وعدے، ساری خوشخبریاں ان کے لیے ہیں کہ جو اسلام کے راستے پر استقامت سے چلتے ہیں، منزل پر پہنچیں یا نہ پہنچیں، اللہ کا راستہ ہی کامیابی کی بڑی منزل ہے۔ اللہ کا وعدہ محنت پر ہے، نظریے پر ہے، نتیجے پر نہیں۔ ہمیں تو اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یقیناً اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی۔ زندگی اللہ کا دیا ہوا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے، اس کو ہرگز ضائع نہ کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے جڑ کر، عبادت و ریاضت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر، اچھے نقش پیچھے چھوڑ کر عزت و وقار کے ساتھ دنیا سے تشریف لے جائیں۔ اسلام میں محبت کا سب سے پہلا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اس کے بعد تمام ایمان والوں سے محبت ہے اور دیندار مسلمانوں سے محبت ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی فانی زندگی کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں اور یہاں کے عیش و عشرت کو حقیقی معراج اور حقیقی ترقی سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا رب جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کے دعوے دار ہیں، وہ ہم سے کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔